بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں بہنوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا. یہ دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے. انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسلام اور ایمان ہو تو وہ سب سے کامیاب انسان ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہو اور اسلام اور ایمان نہ ہو تو وہ ناکام ہے. اسی کا نام مومن ہونا اور مسلمان ہونا کہ ہمیں اس بات پہ یقین بھی ہو. ایک ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس بات کی قدر ہو کہ اسلام اور ایمان ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے انسان اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی، اس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے اندر اکثر لوگ گمراہی میں، اکثر لوگ لاپرواہی میں. یعنی ایک تو ہے اللہ کی نعمت جو ہمیں اللہ نے اسلام اور ایمان کی نعمت دی ہے، اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ دو نعمتیں ہیں جو اللہ نے سب کو دی ہے. اسلام اور ایمان کی نعمت سب کو نہیں ملی. اس کے علاوہ دو نعمتیں ہیں، اس کے اندر اکثر لوگ لاپرواہی میں. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہے، عورت ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، امیر ہے، غریب ہے. یہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. صحت اور فارغ وقت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو وقت اللہ نے دیا ہے، تو وقت کو ہم ایسے ضائع کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے، یعنی میرا اپنا وقت ہے، میری مرضی. تو ہم اس کو ایسے، بعض دفعہ لوگ یہ بھی جملہ کہہ دیتے ہیں، ہم اور آپ اس میں شامل ہیں، نہ کہنے والا نہ سننے والے اس سے جو ہے بالکل بری ہیں کہ نہیں ہوتا ان سے. وہ کہتے ہیں یار وقت گزر نہیں رہا. وہ لوگ بھی ہیں جو وقت چاہتے ہیں کہ مل جائے کہ کچھ کام کر لیں، اور ہم کچھ ایسے فارغ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وقت گزر نہیں رہا، کیسے گزاریں؟ تو کوئی اسکرول کر کے گزار رہا ہوتا ہے، کوئی ایکسٹرا سو کے گزار رہا ہوتا ہے، کوئی ایکسٹرا رو کے گزار رہا ہوتا ہے کہ بھئی سارے غم اپنے سر پہ لیے ہیں، جو نہیں لینے وہ بھی لیے ہیں، لیکن وقت گزار رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ وقت گزر جائے گا تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اتنی قیمتی چیز ہے. اور یہاں تک اگر ہم وقت کی قدر کرنے والوں سے پوچھیں اور واقعی عقل مندوں سے پوچھیں تو وہ فرماتے ہیں الوقت افضل من الذهب. یہ جو وقت ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. وہ سونا نہیں جو سونا سلیپنگ گولڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جیولری، اس سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ یہ وقت ہے آپ کا. کیونکہ جو آپ کو اللہ نے اگر کسی کو نعمت دی ہے، کسی نے کوئی سونا چاندنی لے لی، وہ گم ہو جائے، چلی جائے، واپس بھی آ سکتی. لیکن کسی کا وقت چلا جائے وہ واپس کبھی نہیں آتا. جس میں میں عام طور پہ ایک مثال دیتا ہوں. ایک بزرگ تھے، وہ ایک دفعہ کہیں ٹہل رہے تھے، اور بڑی عمر کی وجہ سے انسان کی کمر وغیرہ جھک جاتی ہے، تو وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
بیساکھی کا سہارا لے کے وہ چل رہے تھے. تو چند نوجوانوں نے مذاق اڑایا کہ بھئی دیکھو ایک. تو انہوں نے ایسے کہا کہ او چاچا جی او بزرگ آپ کیا ڈھونڈ رہے؟ ان کو پتا تھا وہ کوئی ڈھونڈ نہیں رہے, وہ ایسے چل رہے اپنی مجبوری, جیسے ایسے چلتا ہے جیسے کوئی ڈھونڈ رہا ہو کچھ. بڑی عمر کا بندہ جب کمر جھک جائے, عمر کا تقاضا ہوتا ہے. تو وہ چاچا جی بھی بڑی حکمت والے تھے, غصے نہیں ہوئے, خفا نہیں ہوئے. وہ آہستہ آہستہ اپنی جتنی ان کی صلاحیت تھی اس میں مڑے آہستہ آہستہ ان نوجوانوں کی طرف. ان سے کہا او میرے بچوں, میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں, تم آؤ میری مدد کرو. تو سب سیریس ہو گئے, یار واقعی چاچا جی کا کچھ کھو گیا, ہم مدد ہی کر دیتے. تو سب قریب آ گئے, بولے چاچا جی اب بتاؤ کیا ڈھونڈنا ہے؟ تلاش تو جب کریں گے جب پتہ ہوگا کیا ڈھونڈنا ہے. تو بولا وہ جو میرا وقت تھا نا جوانی کا وہ چلا گیا, وہ ڈھونڈ کے دے دو. تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کے لیے بھی ایک سبق بن گیا کہ ابھی ہم جوان ہیں, ان بزرگ کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن کل ہم ادھر ہوں گے. تو وہ جو وقت چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا. ایک اور اللہ والے بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بازار میں گئے اور انہوں نے برف والے کو دیکھا. آج تو یہ وقت یہ چیزیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں, لیکن دیکھنے کو ملتی ہیں بعض جگہوں پہ جہاں وہ سہولیات نہیں ہوتی, یا تو لائٹ الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے, یا پھر کسی کے پاس وہ سہولیات ہے ہی نہیں فریج اور فریزر کی. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ برف لوگ جا کے خریدتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. تو جب مارکیٹ میں برف بک رہی تھی وہاں جا کے بزرگ نے دیکھا, آبزرو کیا. اللہ والوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی نعمت میں بھی اللہ آخرت کی فکر دکھاتے ہیں, تو وہ دنیا کے اندر بھی آخرت کی فکر کو دیکھتے ہیں. تب وہ ادھر کھڑے ہوئے دیکھنے کے بازار کے اندر ایک برف والا برف بیچ رہا ہے. اب وہ جب برف بیچ رہا ہے تو وہ کیا آواز لگا رہا ہے, آ جاؤ اس سے پہلے کہ برف پگھل جائے. یعنی وہ وقت سے ریس ہو رہی ہے, برف پگھل رہی ہے ایک طرف گرمی کی وجہ سے, جو لے لے گا اس کامیاب ہو جائے گا. تو انہوں نے کمپیئر کیا, دیکھو ایک طرف برف پگھل کے کیچڑ کر رہی ہے, وہ برف کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نہ بیچنے والے کو نہ لینے والے کو, وہ ضائع ہو رہی ہے, وہ کیچڑ بنا رہی ہے. اور دوسری طرف جو وہ برف لے کے جا رہا ہے وہ اس کا ٹھنڈا مشروب پی رہا ہے یا جہاں استعمال کر رہا ہے کام آ رہی. تو اسی طرح ہمارا وقت کا بھی ہے, وہ وقت پگھل رہا ہے, یا تو وہ کیچڑ بن رہا ہے ہمارے لیے آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی, کیونکہ وقت ضائع کریں گے وہ فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی کرے گا وہ. اور اگر اس کو ہم نے انویسٹ کر دیا, کہیں کچھ پڑھ لیا, کسی کی مدد کر دی, کچھ عبادت کر لی, تو وہ آخرت میں انویسٹمنٹ ہو رہی. تو یہ وقت برف کے مانند ہے, وقت جا رہا ہے, پگھل رہا ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے, فریز نہیں کر سکتے, فریزر نہیں ہے ہمارے پاس, وقت جا رہا ہے. وقت فریز کرنے کے بعد ہمارے پاس مشین نہیں ہے, تو اب ہمارے پاس راستہ کیا ہے, اسی برف کو ہم استعمال کر لیں, وقت کو استعمال کر لیں. وہی اللہ والے لوگ تھے. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کی عمر کم تھی, لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے کتابوں کے حوالے سے, اللہ نے کتنا کام لیا ان سے. تو وقت وہی, عمر وہی ہے, 24 گھنٹے وہی ہیں, لیکن جب اللہ وقت میں برکت دے دے, وقت کی قدر ہوگی تو وقت میں برکت ہوگی. ہم سمجھتے ہیں وقت میں برکت ایسی ہو جائے گی, ہم کمپیئر کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے آپ کو, یار ہماری اون جیسی برکت تو نہیں ہے. اون جیسی برکت جب ہوگی جب اون جیسی وقت کی قدر کریں گے. جس چیز کی قدر کریں گے اللہ اس میں برکت دیں گے, چاہے وہ مال ہو, چاہے جان ہو, چاہے گھر والے ہوں, چاہے پڑوسی, جس کی آپ قدر کرو گے اس میں اللہ برکت دیں گے. اور یہ آج ہمارا مضمون ہے. آج رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان آنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی رجب کے اندر, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اگر اس دعا کو ہم ایک ساتھ پڑھ لیں, چاہے خواتین ہیں, چاہے مرد ہیں, چاہے بچے, اگر ہم اس دعا کو ایک ساتھ پڑھ لیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, تاکہ اس کو ہم سمجھے بھی, مطلب کو بھی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں, اور ہمیں رمضان تک پہنچا, یعنی رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. اب رجب اور شعبان کے اندر برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو تقریباً 60 دن بنتے ہیں یہ آپ کے 120 ہو جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو 24 گھنٹے ہیں آپ کے 48 گھنٹے ہو جائیں, یہ برکت کا مطلب نہیں ہے. برکت کا مطلب یہ کہ یہ جو دن اور وقت اور مہینہ اور گھنٹے ہیں, اس میں یہ ہم کر سکیں جو رمضان کے لیے کرنا ہے, یہ برکت کا مطلب ہے. اور اصل برکت کا مطلب یہ نہیں کہ کوانٹیٹی بڑھ جائے. اصل ہم سمجھتے ہیں یار چیز میں برکت ہو گئی, کب ہو گئی؟ جب کھانا زیادہ بن گیا, گاڑی بڑی ہو گئی, گھر, یہ برکت نہیں ہے. برکت وہ ہے کہ جتنا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو اور آپ اللہ سے مطمئن ہو, یعنی اطمینان ہو. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس کم ہے
لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. چھوٹے گھر میں رہ رہے لیکن اللہ نے آپس میں برکت دی ہوئی ہے. کم کھا رہے ہیں، ہلکا کھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپس میں محبت دی ہوئی ہے. کم کما رہے ہیں لیکن اللہ نے برکت دی ہوئی ہے. اور ایسے بھی دیکھے جن کے پاس 2 جابز ہیں اور گھر میں کئی افراد جاب کر رہے ہیں، پھر بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے مجبور ہوتے ہیں کسی اور سے مانگنے سے. تو برکت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جتنا اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ کے لیے کافی ہو اور اس میں آپ اطمینان میں ہو. اور اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی کنیکشن دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ کر رہے ہیں. اللہ کس کو کہتے ہیں؟ سنو، غور سے سنو، توجہ فرماؤ. توجہ فرمائے کہ بھائی کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، مٹیریل میں نہیں ہے، بستروں میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے، گاڑیوں میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، گھر والوں میں نہیں ہے. برکت ہے اللہ کے ذکر میں. اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوگا. تو اگر ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہوگا تو ہماری زندگی میں برکت ہوگا. تو یہ جو مہینے ہیں برکت کے، یعنی رجب اور شعبان کے، اللہ کے نبی نے دعا کی نا، یہ لفظوں تک نہیں ہے. ہم برکت کی دعا تو کرتے لیکن برکت والے کام نہیں کرتے. اس کی طرف ہمیں توجہ لانی ہے. یہ جو مہینے ہیں ان میں برکتیں دعاؤں سے نہیں آئیں گی. خالی دعائیں ایک حصہ ہے لیکن پورا قصہ کیا ہے یہ بھی سن لیں. دعا تو ایک حصہ ہے، اصل قصہ کیا ہے کہ برکت والے عمل کریں. اس لیے کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. آپ کے لفظ کیا ہے؟ دعاؤں والے. آپ کے کام کیا ہے؟ بغیر برکت والے، بے برکتی والے کام ہم کرتے ہیں. تو کچھ آج یاد دہانی کے طور پہ سب سے پہلے میرے لیے اور پھر سب کے لیے جو ادھر آئے ہوئے اور جو ہمیں سنیں گے یا سن رہے ہیں کہ بھائی برکت والے کام ہم نے کرنے. اگر برکت چاہتے ہیں زندگی میں اور برکت والے مہینے کا استقبال کرنا چاہتے ہیں جو رمضان کا مہینہ ہے، تو برکت والے کام بھی ہم کریں. برکت والے کام سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے عطا کیے. ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ نے ہمیں 12 مہینے عطا فرمائے، اس میں سے 4 مہینے معزز ہیں، احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں. اب ان میں سے مہینوں میں ہم ہیں، رجب شعبان رمضان کے مہینوں کے اندر ہم ہیں اور ہم ان مہینوں کی قدر نہ کریں تو یہ ہماری اپنا ہی قصور ہے کہ بے برکتی جو زندگی میں ہمیں دکھ رہی. اب یہ جو 12 مہینے اس کا بھی ہمیں کب پتہ ہوتا ہے؟ ہمیں جنوری سے دسمبر کا تو پتہ ہے، بھائی نیا سال شروع ہو گیا 2025 کا، اور جنوری سے دسمبر کا ہمیں پتہ ہے. لیکن جو اسلامی 12 مہینے ہمیں جب پتہ ہوتا ہے جب رمضان کا سوچ رہے ہیں یا ربیع الاول ہے یا پھر ذوالحجہ حج کا سوچ رہے ہیں یا شوال عید ہے یا عید الاضحیٰ ہے تو ذوالحجہ. باقی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نیا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے اسلامی لحاظ سے. اس کا بھی ہمیں کنیکشن ہو، اس کا تعلق ہو. اللہ کے مہینوں کی قدر کریں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان مہینوں کو اللہ نے کب طے کیا اور کب بنایا؟ دنیا اور آسمان یہ جب اللہ نے بنایا جب سے یہ مہینے ہیں. یہ جنوری سے لے کے دسمبر تک تو جورجین کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، یہ تو بعد کا ایجاد ہے. اللہ کے مہینے جو 12 مہینے ہیں یہ پہلے کے ہیں، اور دنیا اور آسمان کو بنانے کے وقت کے اللہ نے یہ مہینے طے کیے ہیں، اور یہ قرآن کے اندر ہے. قرآن کب کا ہے ہمیں سب پتہ ہے، نون والقلم وما یسطرون، کہ سب دنیا کی کائنات سے پہلے قرآن کا کلام اللہ کا کلام تھا. تو جب یہ مہینے پہلے کے، اس کا مطلب ان مہینوں کی قدر کتنی ضروری ہے. اور یہ مہینے کون سے ہیں اس کو بھی ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں سب ایک ساتھ، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ مہینے کون سے پتہ ہو. تو میرے ساتھ انشاءاللہ جو دہرا سکتے ہیں وہ دہرا لیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے. اور اب ابھی ہے رجب مہینے میں، یعنی یہ کون سا مہینہ؟ 7واں مہینہ. تو 7واں مہینہ جولائی کا نہیں، رجب کی بات کر رہا ہوں. ہم عام طور پہ کوئی 7واں مہینہ فون سے کہیں گے جولائی. 9واں مہینہ سپٹمبر نہیں، 9واں مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. تو وہ تو ہمیں فوراً یاد ہوں گے، نمبر سے کنیکٹڈ کرتے ہم. کچھ بھی آپ کہہ دو، نیند میں اٹھا کے بھی کہو گے نا بھائی 11واں مہینہ کون سا ہے؟ نومبر. ذوالقعدہ 11واں مہینہ. 12واں مہینہ کون سا ہے؟ دسمبر نہیں، ذوالحجہ. اس طرح یاد ہو ہمیں یہ مہینے، اسلامی مہینے، کہ یار ہمیں نمبر کے ساتھ یاد ہو کہ یار یہ مہینہ یہ ہے. اسلامی مہینوں سے ایسا کنیکشن ہو، زبانی یاد بھی ہو، پتہ بھی ہو کون سا مہینہ ہے، اور تاریخ بھی ہمیں. تو پھر ہم قدر کر سکیں گے، پھر وہ روزوں کی پابندی کر سکیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کی. 13 14 تاریخ، 13 14 15 اسلامی تاریخ کے حساب سے وہ کب ہوگی؟ جب پتہ ہوگا کہ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، کب مہینہ بیچ میں ہے. اس کی ایک نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم وہ دیکھ لیں جو فل مون ہوتا ہے نا، جب
پورا چاند پورا ہوتا ہے، تو وہ آپ نشانی اسلامی مہینے سے وہ بیچ میں ہم کوئی بھی مہینہ ہو 14 تاریخ کو فل مون ہوتا ہے. تو وہ خیر بات اس لیے تھی کہ بھائی سمجھے اسلامی مہینوں کی تاریخ کو سمجھے، ان کی حکمت سمجھے، سرکولیشن سمجھے. اور اب میں عام طور پہ جب انٹر فیتھ کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو میں سمجھاتا ہوں 2 چیزیں. بھائی ہماری نمازیں سورج کے حساب سے چلتی ہیں اور ہمارے اسلامی مہینے چاند کے حساب سے چلتے ہیں، تو ہم اللہ کے دونوں مخلوق کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بولے اسلام کتنا خوبصورت ہے. ہمارے مہینے چاند کے حساب سے اور ہماری نمازیں سورج کے حساب سے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوق کو ہمارے تابع کر دیے. اللہ کی مخلوق ہے چاند و سورج. تو یہ جو 12 مہینے ہیں اس کے ہم 7ویں مہینے میں اب رجب میں، اور رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے جو ابھی ہم نے دعا ساتھ پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کی استقبال کی توفیق عطا فرما، رمضان کو نصیب فرما. اور رمضان کب نصیب ہوگا؟ جب ہم اس کی قدر کریں گے. ایک مثال ہے، مہمان کوئی ہو جو آ رہا ہو، ہم اس کو بڑے اہتمام سے بلائیں، لیکن جب وہ مہمان پہنچے نا پھر ہم اس کو کہیں پتہ ہے کہ آپ بیٹھیں میں ذرا سودا لے کے آتا ہوں، پتہ ہے کہ آپ بیٹھیں ذرا میں گھر کی صفائی کروا لوں، پتہ ہے کہ آپ بیٹھیں ذرا کھانا بنوا رہا ہوں. وہ مہمان کتنی دیر ٹھہرے گا ہمارے پاس؟ وہ کہے گا بس اتنا وقت آپ کے لیے لایا تھا، اب میں جا رہا ہوں. تو اسی طرح رمضان کا ہوتا ہے. ہم رمضان رجب اور شعبان میں رمضان کی تیاری نہیں کرتے، ہم رمضان کے اندر رمضان کی تیاری کرتے. جب پہلے رمضان شروع ہوتا ہے تو پھر روزہ رکھ کے ٹرائی کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے. اس سے پہلے رکھا ہی نہیں، پورے سال روزہ نہیں رکھا پچھلے رمضان کے علاوہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے دن سر درد، اگلے دن پیٹ درد، تیسرے دن کچھ اور درد. تو ایڈورٹائزمنٹ رمضان کی کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ جانتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں نے روزہ رکھا ہے کہتے ہیں یار مسلمانوں سے دور رہو. کیوں؟ ہنگری مین از اینگری مین. تو رمضان کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں ہم، روزہ رکھا ہوا ہے دور رکھو، کام بھی کم لو، چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اس وقت یہ بگڑے ہوئے. تو رمضان تو اصل تھا صفتوں کا نام. کیا نام تھا؟ کہ بھئی عاجزی آپ میں ہو، تواضع آپ میں ہو، صبر آپ کریں، شکر آپ کریں، آپ ساری صفتوں کا نمونہ پیش کریں رمضان کے اندر. وہ کب ہوگا؟ جب رمضان میں روزوں کی عادت ہوگی. تو رمضان نام ہے صفتوں کا، لیکن اس سے پہلے ٹریننگ ہو. کیا عام طور پہ انسان کو جب کوئی میچ کھیلنے کے لیے بھیجنا ہو تو ایسے ہی تو نہیں بھیج دیتے، پہلے کئی مہینوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. جو ٹریننگ میں حاضر نہ ہو، کتنا بڑا پلیئر ہو، اس کو بٹھا دیتے ہیں بھائی بیٹھ جا سائیڈ پہ، کوئی کام نہیں ہے تیرا. تو اسی طرح رمضان میں ہم کب صحیح پلیئر بنیں گے؟ جب رمضان سے پہلے رمضان کی ٹریننگ کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے رجب اور شعبان کو ٹریننگ کا مہینہ کہا. یعنی ٹریننگ کرو رمضان کی، اس طرح کرو کہ آپ رمضان کے اعمال صحیح طرح کر سکو. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مہمان آیا ہوا ہے، رمضان مہمان ہے نا، شروع ہوتا ہے تو پہلا ہفتہ تو ہمارا گزر جاتا ہے روٹین میں آنے، کیونکہ روٹین باہر ہوتا ہے، انسان کا جسم عادی نہیں ہے، روٹین اوپر نیچے ہوئے، تو پہلا ہفتہ تو روٹین میں نکل گیا. دوسرا ہفتہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت یوز ٹو ہوتے ہیں، یار رمضان ہے کچھ فیل ہو رہا ہے. تیسرا ہفتہ یار رمضان اب آخری حصہ چل رہا ہے، اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. آخری ہفتہ عید کی تیاری. تو رمضان آیا بھی اور چلا بھی گیا پتہ بھی نہیں چلا. پھر کہتے ہیں یار رمضان آیا نہ قرآن پورا ہوا، رمضان آیا نہ روزوں کا مزہ آیا، رمضان آیا نہ یہ ہوا. تو غلطی کس کی تھی؟ رمضان کی غلطی تھوڑی تھی، وہ تو مہمان تھا. میزبان کب مہمان کو بلیم کرتا ہے؟ وہ میزبان ہی کیا ہوا جو مہمان کو بلیم کرنا شروع کرتے کہ بھائی رمضان کی غلطی تھی. بھائی آپ کی غلطی تھی، آپ پریپیئر نہیں تھے، تو نیکسٹ ٹائم تو پریپیئر ہو جائے. اب نیکسٹ ٹائم ملا اللہ کی طرف سے. پتہ نہیں ہم میں سے جو بیٹھے ہیں، جو بولنے والے ہیں، جو سننے والے، کتنوں کو رمضان نصیب ہو گئی تو گارنٹی نہیں ہے. لیکن کم سے کم اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ رمضان کا ہم استقبال کریں گے تو اگر موت بھی آ گئی تو اللہ اس کا ثواب ہمیں دیں گے. رمضان ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے رمضان اس حالت میں ملے کہ ہم روزے نہ رکھ سکیں، کوئی صحت کی گارنٹی تو نہیں ہے، نہ وقت کی گارنٹی نہ صحت کی، لیکن کم سے کم یہ نیت تو کر لیں. تو یہ نیت آج سے کریں کہ ہم نے برکتوں والے کام کرنے، بے برکتی والے کام نہیں کرنے. دعا کر رہے ہیں برکت کی لیکن کام ہمارے الٹے ہو. تو آج میں چند کام آپ کے ساتھ، چند ایسے کام جو برکتوں والے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم ان کی پابندی کرنا شروع کر دیں. پھر انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں جو اگلا ہمارا لیکچر ہوگا اور اگلا بیان ہوگا اس کے اندر چند اور باتیں، تاکہ اوور ڈوز نہیں ہو جائے نا. کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی ایک ساتھ اتنی باتیں وہ اوور ڈوز ہو جاتی، اوور خوش جس کو ہم سویڈش میں کہتے ہیں، اوور دوس. تو چند باتیں ان کو لے کے اگر ہم لے کے ساتھ چلے جائیں اور اس پہ عمل کر لیں اس مہینے کے اندر رمضان کی نیت سے کہ اللہ ہم رمضان کی تیاری کر لیں تاکہ برکت ہماری زندگی میں آ جائے. سب سے پہلی چیز جو ہے نا، شاید آپ شروع میں یہ سمجھیں بھائی اس کا کچھ تو رمضان سے کیا تعلق ہے، لیکن میں یہ بات کہوں گا اس کا بھی تعلق ہے. سلام کو عام کر لیں. اب آپ کہیں گے رمضان کی تیاری سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بھائی دیکھو رمضان کی تیاری سے اس کا اس طرح تعلق ہے کہ سلام برکتوں کا ذریعہ ہے. ہم برکت چاہتے ہیں نا زندگی کے اندر. آج سلام کو اتنا ہم نے وہ کیا ہوا کہ سلام کر لے تو ہمیں عجوبہ لگتا ہے. باقی ہائی ہلو چل جائے گا اور
دوسرے طریقے سے ہم ایک دوسرے کو گریٹ کریں گے. سلام میں شرم آتی ہے ہمیں معاشرے میں. چلو بھائی کوئی غیر مسلم ہے، آپ اس کو کسی اور طرح سلام کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن مسلمان دو مل رہے ہوں تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو ہی کیسے سکتی ہے سلام کے بغیر؟ تعارف ہی سلام کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارا. ہم تو خوش ہوں ایک دوسرے کو سلام کر کے. تو سلام کے ساتھ ہم اپنا تعلق بنائیں، ایسا بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، حکم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سلام کو پھیلاؤ. اور کیا حکم فرمایا؟ جن کو جانتے ہو اور نہیں جانتے ہو دونوں کو. اور یہ نہیں کہ ہم دوسروں کا، دو چیزیں ادھر ہوتی ہیں عام طور پہ جس میں ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں. ایک تو ہے ہم کہتے ہیں یار امام اسلام سلام نہیں کر رہے، ہم نہیں جانتے ان کو. ایک وجہ یہ بن جاتی ہے عذر، بھائی ہم جانتے ہی نہیں ان کو، کیوں سلام کریں. دوسرا یہ بھائی اس نے پہلے مجھے سلام نہیں کیا. تو دونوں وجہ سے ہم نیکی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس تھی جس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بندہ آیا، اس نے سلام کیا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جواب کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عشرہ، عربی میں 10، اور خاموش، اور کچھ نہیں کہا، 10 کہا بس. پھر ایک اور بندہ آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ آ کے بھی بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20 اور 20، دونوں میں سے دونوں روایت میں تھے کہ 20، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. ہر ایک کا جواب بنتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیونکہ جتنا سلام ہوگا اتنا جواب دینا بھی واجب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ادھر بنتا ہے جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کا کہا اور بس. تیسرا بندہ آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی بیٹھ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 او 30، اور اس کے بعد خاموش. مجلس اختتام پہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے وہ بھی ایکسمپلورس جس کو ہم سویڈش میں کہتے ہیں، وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری شاگرد تھے. تو وہ ایسے نہیں کہتے تھے آپ نے آج تو شاگرد بھی استاد کو بھی ٹوک دیتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے با ادب شاگرد تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی عمل ایسا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی انہوں نے بیچ میں روکا نہیں کہ جواب تو وعلیکم السلام بنتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بنتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں، خاموش رہے، پورا عمل دیکھا. اور جب ایک مجلس ختم ہو گئی تو پوچھا کہ آپ کا آج ایک عمل ہم نے دیکھا جو کبھی پہلے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جس نے پہلے سلام کیا اس کو اللہ نے 10 نیکیاں دی السلام علیکم. جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو اللہ نے 20 نیکیاں دی. اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو اللہ نے 30 نیکیاں دی. تو ہمارا سلام نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، اور ہم پھر بھی اس میں شرم کریں، پھر بھی پیچھے رہے، تو قصور کس کا ہے؟ اور سلام کے اندر دعا ہے امن کی، دعا ہے برکتوں کی، دعا ہے رحمتوں کی. اور آج ہم لوگوں سے دعا کرا نہیں رہتے. اللہ دعا ایک دوسرے سے دعا کرا رہتے ہیں، کوئی امام سے کرا رہا ہے، کوئی اپنے دوستوں سے کرا رہا ہے، کوئی اپنی ماں سے کرا رہا ہے، کوئی اپنی کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ برکت دے، اللہ رحمتیں کرے، اللہ جو ہے امن کا معاملہ کرے. ملکوں میں امن نہیں ہے اس وقت، تو ہم دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم خود دعائیں دے نہیں رہے ہوتے. کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ دعا دو، اور کس کی دعا لو یہ بھی سن لیں، فرشتوں کی دعا لو. کیوں فرشتوں کی دعا لے رہے اس کی بھی ایک دلیل ہے. دیکھو جب السلام علیکم کہتے ہو، یہ عربی میں علیکم، اگر میں ایک کو سلام عام طور پہ کروں نا، اگر میں کسی ایک کو سلام کر رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ اگر اصول کے مطابق السلام علیکہ، آپ پہ سلام ہو، لیکن میں پھر بھی علیکہ نہیں کہتا. اگر ایک کو بھی کر رہا ہوں علیکم کہتا ہوں. علیکما 2 کے لیے ہے، علیکم پلورال ہے، 3 یا زیادہ، یعنی جمع ہے. کیوں جمع پہ سلام کر رہے ہوتے ایک کو بھی کر کے؟ کیونکہ فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں. جب ہم فرشتوں کو سلام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے فرشتے بھی ہمیں بھی سلام کریں گے، اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے. اور فرشتوں کی دعائیں جب ہمارے ساتھ ہوں پھر ہمیں، تو فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں جو ہمیشہ بیٹھے ہوئے دعائیں دینے کے لیے، تو پھر سلام کریں. فرشتوں کو بھی سلام کریں، لوگوں کو بھی سلام کریں، اور یہاں تک خالی گھر میں بھی سلام کریں، کیونکہ وہاں بھی فرشتے ہیں. لوگ بولے بھائی ہم خالی گھر میں آئے، نہیں، ادھر بھی سلام کرو، جہاں موقع ملے سلام کرو. صحابہ کا تو یہ رواج تھا، اور یہ معمول تھا. اگر مثال کے طور پہ 2 صحابی ساتھ جا رہے، بیچ میں ایک درخت آ گیا یا کوئی چیز آ گئی، دیوار آ گئی، واپس ملے واپس سلام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہ حریص تھے اس کے کہ بھائی ان کو نیکیاں جمع کرنی ہے. آج ہم کنجوس ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے بھی پھر بھی کنجوسی کر رہے ہیں. سلام میں بھی پہل نہیں، اذان میں بھی پہل نہیں، پہلی صف میں بھی پہل نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو کہ پہلی صف میں کیا ثواب ہے تو اس کے لیے تم جھگڑا کرو. یعنی میں کہہ رہا کہ مسجد میں کوئی جھگڑا کرے، لیکن اتنا ثواب ہے. آج ہم کہیں آفر لگی ادھر لائن میں جھگڑا کرتے نہیں کرتے.
پہلے میں تھا بھائی تو نے میری جگہ کیسی لے لی, کیونکہ ادھر پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے آگے. تو ادھر آفر لگی ہوئی ہے پہلی صف میں. اسی طرح اذان میں بھی آفر لگی ہوئی ہے. اور عام طور پہ تو اب ایسا رواج ہو گیا ملکوں کے اندر, کئی کہ مسلمانوں ملک میں افسوس کی بات ہے کہ مؤذن کا درجہ سب سے نیچے ہوتا ہے. اگر اسلامی لحاظ کے دیکھا جائے تو مؤذن کا درجہ سب سے اونچا ہے. وہ امام سے بھی بڑا کام کر رہا ہے, جس کو اس لیے کہ اذان کے بعد آپ دعا کیا پڑھتے ہیں, جو دعا کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اس نے کامل دعوت دی, اللہم رب هذه الدعوت التامہ. اس نے کامل دعوت دی, کس نے؟ مؤذن نے, کیونکہ اس نے اذان کری ہے, اس نے لوگوں کو بلایا ہے. پھر کچھ لوگ آئیں گے نماز کو امام کے پیچھے, باقی لوگ تو اذان سن کے نہیں آئیں گے. تو جس نے دعوت دی وہ مؤذن تھا. تو مؤذن کا جو کام ہے بڑا اونچا ہے. اس لیے آج بھی کئی ملکوں میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ مؤذن کو مؤذن نہیں کہتے, وہاں پہ بلال کہتے ہیں, کیونکہ وہ نسبت ہے اللہ کے مؤذن کی, بلال. تو یہ مؤذن کا درجہ بڑا ہے. اسی طرح پہلی صف میں بھی درجہ بڑا ہے, اور اسی طرح سلام کا بھی ثواب بڑا ہے. تو ان چیزوں میں پیچھے نہیں رہے, ہمیں آگے ہونا چاہیے. یہ برکتوں والے کام ہے. تو ایک تو یہ چیزیں سلام کو عام کریں, گھروں میں جائیں سلام کریں, سلام میں پہل کریں, اور یہ نہ دیکھیں کسی نے سلام کیا نہیں کیا آپ سلام کریں. میرے ایک استاد واقعہ بتاتے تھے, وہ یہ واقعہ بتاتے تھے کہ یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے. ہمارے استاد, جب میں وہاں پہ مدرسے میں پڑھتا تھا, تو وہاں پہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک روزانہ ایک روڈ سے پیدل ایک طرف سے چلتے تھے, بیچ میں گاڑیوں کا راستہ, ادھر لوگ چلنے کا, دوسری طرف بھی لوگ ہیں. تو روزانہ ایک وقت کے اوپر ان کے جانے کا معمول تھا. تو ایک بندہ روزانہ ان کو بڑی ٹیڑھی نظر سے دیکھتا تھا, غیر مسلم تھا غالباً, اور ان کو دیکھتا تھا اس لباس کے اندر, سنت لباس میں, ٹیڑھی نظر سے. تو میرے استاد روزانہ مسکراتے تھے اس کو دیکھ کے نا, اس کو سلام کرتے تھے یوں کر کے, وہ یوں کر کے ہاتھ ہلا دیتے تھے, یوں سلام, اور روزانہ. پھر میرے استاد چند دن تک غائب رہ کے, بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے مجھے نہیں پتا, جب چند دنوں بعد واپس آئے, پھر واپس نظر پڑی, اس کا وہی ٹائمنگ تھے, استاد واپس آئے تو وہی ٹائمنگ. استاد نے جب اس کو یوں کیا نا تو وہ روڈ کراس کر کے آ گیا استاد کے پاس. بولا جب تم چند دنوں تک غائب تھے تو مجھے میری نظر تمہیں ڈھونڈتی تھی. اندازہ لگائے, غیر مسلم ہے, نفرت کر رہا ہے کہیں نہ کہیں, لیکن اس سلام نے اس کی زندگی کیسے تبدیل کر دی. اور اس لیے اللہ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارا نیک عمل, قرآن کے اندر ایک آیت ہے, تمہارا نیک عمل ان قریب اگلے بندے کو, تمہارا دشمن کو بھی, جانی دشمن کو تمہارا دوست بنا سکتا ہے. نیک عمل, اچھا عمل. تو لوگوں کو سلام کرنا سیکھے. آج ہم سوچتے ہیں بھائی ہماری دشمنیاں ایسی ہیں کہ اس سے بڑی دشمنیاں نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم سلام ہی نہیں کرتے. آپ سلام کر کے تو دیکھیں. یہ تو غیر مسلم کی بات بتا رہا ہوں, مسلمان اور اپنے رشتہ داروں کو ہم سلام نہیں کر رہے. جب کریں گے تو خود لوگ پگھلیں گے. آج بھائی بھائی کو سلام نہیں کر رہے. میں نے ایسے بھی واقعے سنے اور دیکھے, جنازوں میں لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے. میں کیوں ملوں اس سے؟ تو بات کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے. کتنی بڑی بات بھی ہو آخرت کے مقابلے میں تو چھوٹی ہے نا, چاہے وہ پیسوں کی ہو, چاہے جائیداد کی ہو, چاہے کچھ بھی ہو. تو لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے. تو سلام کرنا سیکھیں. آپ پہل کر لیں سلام میں, اللہ آپ کو بڑا کرے گا. جو اللہ کے لیے لوگوں کے آگے جھکے گا نا, اللہ اس کو عزت دیں گے. من تواضع للہ رفع اللہ بھی, جو اللہ کے لیے تواضع حاصل کرے گا, اور کسی چیز کے لیے اللہ کے لیے تواضع حاصل کرے گا, اللہ اس کو بلند کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں. تو لوگوں کو سلام کرنا سیکھیں. یہ سلام سے آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے. جو آپ کو نہیں سلام کر آپ کریں. اور آج تو یہ دور بھی یہ ہو گیا کہ بھئی آپ کو اللہ نے سوشل میڈیا پہ سہولت دی ہوئی ہے, واٹس ایپ پہ سلام کر لو, کہیں اور میسیج کے اوپر سلام کر دو, وائس میسیج بھیج دو, حال احوال پوچھ لو. یہ بھی ایک طریقہ ہے رمضان کے لیے اپنا راستہ صحیح بنانے کا, کہ لوگوں سے تعلقات صحیح کریں. تو یہ سلام ایک بہترین طریقہ ہے لوگوں سے تعلقات بنانے کا. سلام کر لو, حال احوال پوچھ لو. تو سلام کو عام کریں, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز, رمضان کا ایک نام ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ, شہر القرآن. ہاں, شہر القرآن جب کا رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اب ہم دیکھیں ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے. رمضان آ رہا ہے, ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے ادھر, تو ہم کہ پوچھے رمضان آ رہا ہے یا رمضان آ رہی ہے؟ تو ایک ساتھی نے مذاق سے کہا کسی کے لیے رمضان آ رہی ہے اور کسی کے لیے رمضان آ رہا ہے. تو جو بھی آ رہی ہے آ رہا ہے, رمضان تقریباً 6 ہفتے 5 ہفتے مطلب قریب ہے. اب ہم اس کے لیے کیا تیاری کریں؟ تو قرآن کا مہینہ ہے, تو قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے یہ دیکھیں ہم. اور قرآن کے ہمارے پہ 4 حقوق ہیں. پہلا حق کیا ہے قرآن کا؟ کہ قرآن کو صحیح طرح پڑھیں.
اب اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، صحیح طرح پڑھنے میں دو ہے. ایک ہی جس کو پڑھنا آتا ہے صحیح طرح، تو وہ تو پھر پڑھنے کی روزانہ عادت ڈالے نا، چند صفحے پڑھ لے، دن کو شروع کرے سورہ یاسین کو، رات کو کم سے کم سورہ ملک کو، سورہ واقعہ پڑھ لے. 3 صورتوں کے اہتمام کریں، یہ برکتوں کا ذریعہ ہے قرآن کا پڑھنا کھولنا. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، سن لیں کم سے کم. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، چلو آپ نہیں کھول سکتے موبائل ایپ یا نہیں پڑھ سکتے مصحف کو لے کے، آپ کم سے کم سن لیں. آپ روزانہ ٹرین یا بس میں جا رہے ہیں، قرآن کو کھول لیں. باقی اخباریں تو چلتی رہیں گی، چاہے سویڈن کی ہو چاہے کسی ملک کی بھی اخباریں وہ چلتی رہیں گی، اور ریڈیو بھی چلتا رہے گا، پوڈ کاسٹ بھی چلتے رہیں گے، لیکن قرآن سے بڑی کتاب کیا ہوئی؟ تو روزانہ چند منٹ تو دیں آپ قرآن کو. صبح دن تو شروع کریں قرآن سے. جس کے یاسین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اگر ہم پورا کریں تو کتنی بڑی اللہ کے نبی کی خواہش، کہ میرا دل ہوتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت محفوظ ہو، سورہ یاسین، کیونکہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اللہ کے نبی نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا، اور یہ بھی خواہش کی کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو. تو اگر سورہ یاسین کو یاد کر لیں، اور اس کو یہ سوچ رہے ہو یار سورہ یاسین تو بڑی ہے، اگر آپ روزانہ پڑھیں گے نا تو آپ یقین کریں چند مہینوں میں، اگر چند ہفتوں میں، تو چند مہینوں آپ خود ہی یاد ہو جائے گی. آپ خود محسوس کریں گے یہ تو مجھے زبان ہی آ رہی ہے، کیونکہ روزانہ پڑھ رہے ہوں گے آپ. تو پڑھنا شروع کریں روزانہ سورہ یاسین کو، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے روزانہ کے کام کتنا آسان ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اس بندے کے جو سورہ یاسین سے دن شروع کرے، اللہ اس کے دن کے کام کو آسان کرتے ہیں. برکتوں والا کلام ہے یہ، تو اس کو پڑھیں، اس کی عادت ڈالیں، روزانہ چند صفحے پڑھ لیں. اور جس کو نہیں پڑھنا آتا اس کے لیے کیا ٹارگٹ ہے؟ رمضان تک. دونوں کا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا. ایک کا ٹارگٹ جو پڑھتا ہے اس کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی ہوئی ہے یا پڑھنا آتا ہے، اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ روزانہ پڑھنا شروع کرے، عادت ڈالے، تعلق بنائے قرآن سے. اور جس کو نہیں آتا تو وہ یہ ٹارگٹ بنا رہے رمضان تک میں انشاءاللہ سیکھوں گا یا سیکھوں گی قرآن کو پڑھنا. اور اس میں جو مشقت ہوگی تو یہ بھی سن لیں، حدیث کے اندر آتا ہے جو پڑھتا ہے اس کو اللہ اجر دیتے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اور مشقت برداشت کر رہا ہے سیکھنے کے لیے، اور اس میں جو بھی مشقت ہو، آپ اپنے آپ کو نیٹ میں کنیکٹ کر رہے ہیں کسی سے پڑھنے کے لیے، وقت کو نکال رہے ہیں کسی کے پاس جانے کے لیے یا کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کے لیے، اس ساری مشقت کے پر اللہ آپ کو ڈبل اجر دیں گے. آپ وقت تو نکالیں قرآن کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، پھر اللہ آپ کو ڈبل اجر دیں گے، کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں زیادہ، کیونکہ آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کچھ کمیاں ہیں تلاوت میں، تجوید کے اندر، جیسے بھی ہے آپ اس کو صحیح کریں. تو یہ ٹارگٹ بنائیں انشاءاللہ رمضان تک، جو رمضان اللہ کا کلام ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، میں قرآن کو صحیح کروں گا یا کروں گی. تو یہ پہلا قرآن کا حق ہے. ہم قرآن پہ ابھی دوسرے پہلے سلام پھیلانا تھا، دوسرا ہے قرآن. تو پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا. دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا. اب قرآن کو سمجھنے میں بھی 2 چیزیں، ایک ہے کہ بھائی تفسیر پڑھیں، معنی پڑھیں، یہ بھی ایک لیول ہے. ایک لیول یہ ہے کہ بھائی جو قرآن کو سمجھانے والا تھا وہ کون تھا؟ اللہ کے نبی تھے. ان سے بڑی شخصیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی قرآن کو سمجھانے والی. تو ان کی زندگی کو پڑھیں. قرآن کو سمجھنا ہے، ان کی زندگی کو پڑھیں، تو آپ کو قرآن سمجھنا آنا شروع ہوگا پریکٹیکل میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ان کے بارے میں ہمیں بتایا وہ کیسے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کیا خلق القرآن، ان کے اخلاق قرآن تھے. یعنی آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، قرآن کو دیکھ لیں. ایسے کنیکٹڈ تھے دونوں، ایسے تعلق قرآن سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، سیرت کو پڑھے، آپ کو قرآن سمجھنا آ جائے گا. دوسری چیز، کیونکہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کہ قرآن کے ترجمے کو، تفسیر کو پڑھے، خود سے لے کے بیٹھیں گے. بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. قرآن اتنا ڈیپ معنی والا قرآن ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو، میں تو عام طور پہ کہتا ہوں ترجمہ بھی آپ اکیلے لے کر نہ بیٹھیں. اگر بیٹھ رہے پھر آپ یہ صلاحیت رکھیں کسی سے پوچھیں، خود نہیں عمل کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے. قرآن جیسی کتاب اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی کے بغیر آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ سمجھانے والے ہیں، وہ پریکٹیکل اللہ کے نبی نے ہمیں دکھایا قرآن کیسے. تو قرآن کو سمجھنا دوسری چیز ہے. تیسری چیز قرآن پہ عمل کرنا. تیسری چیز قرآن پہ عمل کرنے میں بھی 2 چیزیں. ایک ہے کہ ہم سوچنے بھائی اس طرح عمل کر لیں جس طرح ہم نے پڑھا، لیکن دوسری طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا، اور جو اہل علم ان سے سیکھے بھائی عمل کیسے کرنا ہے. اسی طرح میں ایک مثال بھائی اگر کوئی بھی کتابیں ہم اٹھاتے ہیں، سائنس کی ہو یا میڈیسنس کی ہو، ہم یہ تو نہیں کرتے بھائی یہ لکھا ہے بس یہ انجیکشن لے لو یا دوائی لے لو. ہم ڈاکٹر سے جا کے رجوع کرتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے جسم کا، بھائی کیسے اپلائی کرنا. لکھا ہوا تو یہ ہے، میں نے کیسے کرنا ہے میری صورتحال میں. ہر بندے کی، ہر ملک کی صورتحال الگ ہوتی ہے، ہر کی کیفیت الگ ہوتی ہے.
ہر چیز ہر بندے پہ ایک جیسے اپلیکیبل نہیں ہوتی. اسی طرح قرآن کی بھی قرآن کی روشنی میں ہمیں کب سمجھ میں آئے گی؟ جب اللہ والوں کی صحبت سے ہم سمجھیں گے کہ بھائی کس طرح عمل کرنا ہے. تو عمل کریں لیکن پوچھ کا عمل کریں، اپنی سمجھ سے نہ کریں کہ دین اصل ہے نقل کا نام، عقل کا نام نہیں ہے. آپ کی عقل ٹھہر جائے گی لیکن اللہ کے نبی کی جو عقل اللہ کے نبی کو اللہ نے دیے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. جو کرے گا وہ بیوقوف ہے، وہ سب سے بڑا بے عقل ہے. اگر وہ سوچ رہے کہ میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنی عقل لگا لوں، جیسے لوگ آج لگاتے ہیں حج کی جگہ صدقات کرنے کی، کہیں گے حج میرے پاس حج نہیں ہے. اس طرح کی باتیں اور بہت سے ایسے فتنے، اللہ معاف کرے کہ اللہ ہمیں بچائے کہ ان فتنوں سے ہم بچیں، کہ اللہ کے نبی کی پیروی کریں کیونکہ قرآن اور سنت ہمارا راستہ ہے. تو یہ چیز کہ قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرو. چوتھی چیز کیا ہے؟ قرآن کو لوگوں تک پہنچانا. اب قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہی ہمارا چوتھا حقوق ہے، لیکن کیسے؟ اس کو بھی سمجھیں. ہر بندے اور بندی کا کام نہیں ہے کہ کھول کے قرآن کی تفسیر یا قرآن کا بیان کریں ممبر سے یا اسٹریٹ دعویٰ کریں. ٹھیک ہے، خیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ اسٹریٹ دعویٰ کے میں نہیں کہہ رہا کہ میں خلاف ہوں یا حق میں، جو بھی اس کو چھوڑ دیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے بندی کا کام نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر بن جائے یا دعویٰ کرے. یا ہر بندے بندی کا اتنا فرض بنتا ہے کہ جس فیلڈ میں وہ ہے وہاں دائی بن جائے. وہاں دائی بننے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اور سنت پہ ایسا عمل کرے کہ لوگ دیکھ کے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. یہ دعوت ہے. اگر آپ جس فیلڈ میں بھائی سچائی سے کام لیں، اپنا وقت پورا کریں، پڑھائی کر رہے ہیں تو صحیح طرح کریں، اور اگر کام کر رہے ہیں تو اپنے گھنٹے پورے کریں، ایمانداری سے کام کریں، سچ کے ساتھ کام لیں، دھوکہ نہ دیں. یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ قرآن کا میسیج ہے، قرآن کا پیغام ہی یہی ہے. تو آپ دعوت دے رہے ہیں قرآن کی. آپ شاید منہ سے نہ کہہ رہے ہوں لیکن آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی دعوت دے رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے ملک ہیں جہاں پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اس وجہ سے کہ صحابہ کی تجارت کو دیکھ کے بزنس کر رہے تھے، لیکن اسلام کے کانسیپٹ پہ بزنس کر رہے تھے، ایمانداری کے ساتھ کر رہے تھے، جو ڈیفیکٹ ہے وہ بتا رہے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم میں بہت ایسی صفات ہیں جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی. ڈیفیکٹ بھردا کے چیز بیچتے ہیں، وہ ہم مسلمان چھپا کے بیچتے ہیں. آج ہم لینا بھی کچھ چاہے تو نہیں لیتے مسلمانوں سے. کس وجہ سے؟ ہمیں عبد القادر اور محمد سے ڈر لگتا ہے چیزیں لینے سے، وہ اندیشن اور پیتشن سے ہم اطمینان سے لے لیتے ہیں. یہ ہر اگلے بندے کا تجربہ ہے، اور یہ خوشی کیا نہیں، یہ سب سے بڑے غم کا ہے. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم کیوں ناکام ہیں تو یہ سب سے بڑا جواب ہے. ہم ناکام اس لیے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، مسلمانوں کی صفات کو ہم نے چھوڑ دیا. تو اس کو اپنائیں، قرآن کو عملی شکل پہ، قرآن کو دعوت کی شکل میں اپنائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ دوسری چیز ہے قرآن سے تعلق. اور تیسری چیز جو آج کے میں نے کہا نا کہ 3 چیزیں برکت والی، اوور ڈوز نہ ہو جائے. انشاءاللہ اگلے شعبان کے بیان میں ہم اگلی چیزیں جو روزے کے متعلق ہیں، یعنی روزہ رکھنا شروع کریں تاکہ رمضان کی تیاری کریں. باقی ذکر اذکار ہیں، باقی چیزیں صدقہ خیرات ہے، وہ سب بعد میں آئیں گی. آج میں سلام تھا، قرآن کی تلاوت ہے، اور تیسری چیز ہے نماز. اب دیکھیں جب رمضان آتا ہے نا تو ہم کس آرگیومنٹ میں لگتے ہیں؟ 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، 20 رکعت، پورا قرآن پڑھیں، پورا قرآن سنیں، یا سورہ تراویح پڑھ لیں، ان میں لگے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ فرض کی عادت بھی نہیں ہوتی ہمارے میں. فرض کی جب کمی ہوگی تو آپ تراویح میں کیا، پھر آپ اسی بحث میں لوگو گے بھائی 8 پڑھیں یا 10 پڑھیں یا 20 پڑھیں، 12 پڑھیں. ادھر تو 12 ہو رہی ہے، ادھر 8 ہو رہی ہے، ادھر لمبی ہو رہی ہے، ادھر چھوٹی ہو رہی ہے، ادھر چھوٹے سجدے ہو رہے ہیں، ادھر بڑے سجدے ہو رہے ہیں. اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی میں رمضان گزار دیتے ہیں کہ بھائی کہاں تراویح. ہر جگہ جا کے وہ نہیں مٹھائی جا کے چکھتے ہیں ہر جگہ، تو وہاں جا کے ادھر 2 رکعت پڑھ لی، ادھر جا کے 2 رکعت پڑھ لی، ادھر جا کے ٹرائل کر لیا. کیونکہ آپ خود اتنے بے چین ہیں کہ آپ کو نماز میں اطمینان نہیں ہے تو آپ کو تراویح میں کیا ملے گا. تو تراویح اصل نام کیا تھا؟ تراویح ہے راحہ سے، راحت والی نماز. ہم سب سے زیادہ بے چینی تراویح میں ہوتے ہیں، یار کب ختم ہوگی، کب سجدہ. تو بے چین کب؟ کیونکہ عادت نہیں ہے نماز کی. اب عادت کب ہوگی؟ جب 5 وقت کی نماز کی پابندی. اور یہ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ میں ہم سب کے لیے ہے کہ رمضان کی ٹریننگ سب سے بڑی کیا ہے؟ نماز کی عادت ڈالیں. 5 وقت کی نماز کی پابندی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی عادت ڈالیں. اور دیکھیں جس طرح ہم دوسروں دنیا کی چیزوں کو آگے پیچھے نہیں کرتے، نماز کو بھی آگے پیچھے نہ کریں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی میری جو ڈائٹ پلان ہے اس کو میں آگے پیچھے نہیں کروں گا، میرے جم کے پاس ہے اس کو آگے پیچھے نہیں کروں گا، میرے جاب کا ٹائم ہے اس کا آگے پیچھے نہیں کروں گا، بچوں کی ٹریننگ ہے اس کی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ہر چیز میرے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. لیکن نماز کو میں ایک مجموعہ بنا کے پڑھ لوں گا رات کو. ابھی میرے کپڑے بھی پاک نہیں ہیں، ابھی میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، ابھی میرے پاس یہ ہے. لیکن جس کو سگریٹ پینا ہے اس کا ہر 1 گھنٹے میں اس کو ٹائم مل رہا ہے 5 منٹ کا، سگریٹ پینے جا رہا ہے. جس کو کافی کا بریک لینا ہے اس کو ہر 40 منٹ میں کافی کا بریک بھی ٹائم بھی مل رہا ہے، سہولت بھی مل رہی.
لیکن ایک ہم نماز پڑھنے والے دن میں 2 یا 3 نماز آتی ہے وہ نہیں مل رہی، کیونکہ ہم نے اس کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھا. غلطی کسی اور کی نہیں، ہماری اپنی ہے. ہم بلیم کس کو کرتے ہیں؟ یار میری کام کی جگہ ایسی ہے، یار میرے باس کا قصور ہے، وہ ریسسٹ ہے. بھائی آپ انہیں اس کو سمجھایا ہی نہیں کہ آپ کے لیے نماز کتنی ضرورت تھی. ڈیبیٹ کرنے کی میں بات نہیں کر رہا کہ اس سے بیٹھ گیا اور سمجھایا کہ بھائی یہ لو بھائی مسلمانوں کے لیے نماز نہیں دیتا تو میں جا رہا ہوں تیرے جاب کو لات ماروں. کون آپ کو بول رہا ہے کرنے؟ آپ کو اللہ نے جاب دی، لیکن اس کو وقت کے ساتھ اس پہ محنت کریں. جب آپ اس پہ محنت کریں گے اللہ اس کو اجر دے گا آپ کو، کہ آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے نماز کی. جیسا کسی کا مختلف چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. کسی کو ٹوائلٹ بریک زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو کافی بریک زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو سگریٹ کے لیے بریک زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. آپ کی نماز ہے، اگر ونٹر ٹائم میں دیکھیں تو 2 یا 3 ایک ساتھ آ جاتی ہیں قریب، ورنہ سمر میں شاید ایک نماز آپ کی آتی ہے، ظہر یا فجر، شاید اگر جلدی چلے آتے ہو کام پہ. تو آپ کرنا چاہے تو سب ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہے کچھ بھی. مجھے ایسے بھی یاد ہے جب بچپن میں، جو ہماری تو پیدائش یہاں کی ہے، مجھے یاد ہے بچپن کے اندر ہم سنتے تھے لوگ، ہم نے خود اپنی پاکستانیوں کو یہ سنا ہے کہتے ہوئے، اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں میں، ونٹر کے روزے بھی کہتے تھے یہاں پہ نہیں رکھے جاتے. ونٹر کے روزے اس ٹائم پہ کیا ہوتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تو آپ لوگ بات کے آئے ہوئے وہ 30-35 سال پہلے شاید آپ لوگوں نے وہ دیکھی بھی نہ ہو. بھی کسی نے دیکھ بھی لی ہوں گے، کسی نے پھر 2:45 بجے روزہ، جیسے یہاں پہ جو مغرب ہوتی ہے اسی وقت روزہ کھل رہا ہوتا تھا، جب ونٹر کے صحیح پیک روزہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ روزے دیکھنے کو آپ کو ملے، اور جس نے دیکھے ہوں گے پچھلے، تو وہ روزے بھی لوگ بولتے تھے نہیں رکھے جاتے. لیکن جو روزے رکھنے والا ہے وہ 21-22 گھنٹے کے بھی رکھ رہا ہے. تو یہ توفیق اللہ کی طرف سے کب آتی ہے؟ جب آپ خود قدر کریں اس چیز کی. روزے کی جب قدر کریں گے تو اللہ آپ کو برکت بھی دیں گے، توفیق بھی دیں گے. تو یہ چیز کو سمجھیں کہ بھائی نماز کو ہم نے پڑھنا ہے. اور دیکھیں یہ اتنی سیریس بات ہے، اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، میں پاکٹ سے نہیں کر رہا. نماز کیا ہے؟ ستون ہے دین کا. جب ہم ستون کو ہلاتے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بلڈنگ کے اندر ستون کو اگر ہم ہلائیں گے تو کیا ہوگا؟ پوری بلڈنگ ہلے گی نہیں ہلے گی؟ اس کی تعمیر یعنی اثر ہوگا نا اس کی تعمیر کے اوپر. اسی طرح اگر نماز کو ہم ہلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی پر اثر ہوگا. آج جو مسلمان پریشان ہیں، مسلمان بیچار و بے حال ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دین کے ستون کو ہلا دیا، وہ نماز ہے. ہم ہلا دیا، ہم مذاق کر رہے ہیں نماز کے ساتھ. نماز میں تاخیر کر دیتے ہیں، نماز کو جمع کر دیتے ہیں، نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں، نماز کو قضا کر دیتے ہیں، لیکن باقی چیزیں قضا ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن نماز ہماری قضا ہو سکتی ہے. تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ کتنی ضروری ہے نماز کی پابندی، کہ نماز کی پابندی ہم کریں. تو یہ 3 چیزوں کو سمجھ لیں. آج کا انشاءاللہ مجموعہ ہے، ایک کہ سلام کو عام کریں، اور باندھ لے بھئی آج سے میرے رمضان کی تیاری کی نیت سے ایک دوسرے کو ہم نے سلام کرنا ہے. تعارف ہی ہمارا حکم ہے، ہم سلام سے کلام شروع کریں اور سلام سے کلام ختم کریں. بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں بچوں میں بھی ہم عام یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہائے بائے. تو یہ بچہ ہائے بائے سنے گا تو پھر وہ آگے کیا کرے گا؟ بات اردو میں چل رہی ہے لیکن کلام ختم ہو رہا ہے ہائے بائے کے اوپر. گڈ مارننگ، یہ سب صحیح ہے، کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن اللہ نے جب اتنا زبردست آپ کو سلام اور کلام دیا ہوا ہے تو آپ اس سے شروع کریں، اس سے اختتام کریں. اس سے برکتیں ہوں گی، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کے اوپر فخر کرتے ہیں. آئیڈینٹی کرائسس میں پڑ جاتے ہیں سلام نہ کرنے سے. میں تحقیق کری ہوئی بات کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہم شرماتے ہیں. جب سلام ہی نہیں کرے تو نماز کیا پڑھو گے آپ؟ جب نماز کا وقت آئے گا تو آپ نماز کیسے پڑھو گے جب آپ کو سلام کرنے میں شرم آ رہی ہے؟ سمجھے اس بات کو، کیونکہ جب نماز کا وقت آتا ہے بھئی مجمع میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. یہ سب سے بڑا عذر ہے نا بھئی. جہاں ادھر ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ایئرپورٹ کے اوپر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پیٹرول اسٹیشن پہ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جب سلام شروع کریں گے، عادت ڈالیں گے تو آہستہ سے نماز کی عادت بھی آئے گی. یہ کنیکٹڈ ہے. قرآن کی عادت ڈالیں، کیونکہ قرآن ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پھر نماز کی عادت ڈالیں. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ کر لیں شعبان تک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 چیزوں کی پابندی کر لیں، نماز کی، سلام کی اور قرآن کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کی تیاریاں ابھی سے شروع کریں اور رمضان کی برکت کی دعا بھی کریں، لیکن برکتوں والے کام بھی کریں. اور یہ 3 برکت والے کام کو یاد رکھ لیں. ویسے کرنے والے بہت کام ہیں میں نے کہا. اور انشاءاللہ اگلا ہمارا جو بیان ہوگا، منتھلی جو ہمارا درس ہوتا ہے، ماہنامہ درس، وہ ہوگا 1 فروری کو، 1 فروری کو، اسی طرح ہفتے والے دن، اور وہ ہوگا شعبان کے حوالے سے. اس کے اندر ہم چند دوسرے اعمال کے اوپر بات کریں گے. ایسے رمضان کی تیاری ہم جاری رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں بات یہی کرنی ہے، انشاءاللہ ابھی مغرب کا وقت ہونے والا ہے، جن کو مغرب کی تیاری کرنی ہے وہ بھی کر لیں. اور جو لوگ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہے وہ شامل ہو جائیں. تو اس کی سہولت یہ ہوگی کہ آپ جو ہماری جو نماز کے اوقات ہیں یا جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی.
اور آخر میں بات آپ کو پتا ہو کہ ہم الحمدللہ ہمارا اب یہاں پہ مکاتب کا اور اسلامک اسٹڈیز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر سیٹرڈے کو یہاں پہ 2 کلاسز ہوتی ہیں. اب انشاءاللہ اس سال سے یعنی جنوری سے اب 4 کلاسز ہوں گی انشاءاللہ. تو ابھی سیٹرڈے کو 2 ہوں گی اور سنڈے کو 2 ہوں گی. تو سنڈے والے میں 2 کلاسز میں ابھی بھی جگہیں موجود ہیں. تو اگر جو اپنے بچوں کے لیے یا کوئی جاننے والوں کے لیے جانتا ہے کہ بھائی وہ چاہتے ہیں اس طرح ہفتے میں ایک دفعہ اسلامک اسٹڈیز، اور الحمدللہ یہ نصاب ایسا ہے کہ اس میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، قاعدہ بھی پڑھایا جا رہا ہے. اسلامک اسٹڈیز اس کے اندر تاریخ، حدیث، دعائیں اور ادب اور اخلاق یہ سب پڑھائے جا رہے ہیں سویڈش کے اندر. تو یہ پورا نصاب سویڈش میں تیار ہوگا اور انگلینڈ کے علماء کے ساتھ. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھا موقع ہے. تو جو پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، سیٹرڈے سنڈے کی کلاسز فل ہے اس وقت، سنڈے کے اندر کچھ سلاٹس موجود ہیں. اور آج ہمارا افتتاح بھی ہو چکا ہے واپس سال کا جو نیا سیٹرڈے والوں کے لیے. سنڈے والوں کے لیے اگلی سنڈے کو افتتاح ہوگا. تو اس میں اگر جو چاہتے ہیں تو ایرک ہیں ادھر، میں ہوں، ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اور کراؤن اسکول ہے اسلامک کا سویڈ، تو اس کے لیے پھر آ کے ہمارے سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر انمیلا کرنا چاہتے ہیں تو info@aisha کے اندر آپ بتا بھی سکتے ہیں. آپ بچوں کی ایج اور کانٹیکٹ نمبر دے دیں تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ 1 فروری کو اگلا درس ہمارا ہوگا. اس کی انفارمیشن بھی ہم وقت سے پہلے انشاءاللہ شیئر کر لیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.